اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين عجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بلند ترین صلوات عجل فرجهم اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی مجھ سے کچھ مانگو تو ڈائریکٹ مت آنا، بلکہ جو معصوم وسیلے میں نے بنائے ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ کل گفتگو ہماری یہاں پہنچی تھی کہ وسیلے کو تو سارے مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ کو مانتے ہیں، ہم خدا ساختہ کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ آپ خدا ساختہ وسیلہ کو مانتے ہیں، آپ علی کو مانتے ہیں کہ علی کو خدا نے بنایا، علی کو تو نبی نے بنایا، نبی نے اعلان کیا کہ علی میرے بعد وسیع و جانشین ہے، نبی نے اعلان کیا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی تو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو بھی، قرآن سمجھو بھی۔ قرآن اگر سمجھو گے تو قرآن کے پڑھنے کے بعد جب قرآن کو سمجھ جاؤ گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ نبی وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، علی کو جو نبی نے بنایا ہے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ یہ نبی جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ ذرا نبی کی تاریخ کو دیکھ لیں، نبی کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے۔ اگر رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو خدا کے حکم سے، اگر رسول نے کسی کو پروان چڑھایا تو خدا کے حکم سے، اگر رسول نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو خدا کے حکم سے۔ توجہات کا طالب ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر رسول نے کسی کو اپنے بستر پہ سلایا تو خدا کے حکم سے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر کسی کو فتوحات کا علم بردار بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو منا کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو منی کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو نسا انا کا مصداق ٹھہرایا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو ابنا انا میں شامل کیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو اپنا نفس بنا دیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو باب مدینۃ العلم کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو مع القرآن کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو مع الحق کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو خدا کے حکم سے، اور اگر میدان غدیر خم میں 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے اگر کسی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ بھی خدا کے حکم سے۔
علی مدد، یا نبی دل مولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا تیرا مولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، یا نبی ریحان علی یا علی، یا علی، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اگر غدیر میں اعلان کیا تو ابھی اللہ کے حکم سے کیا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ، حبیب وہ پیغام الہی جو میں نے بھیج دیا ہے وہ مومنین کو اپنے صحابیوں کو بتا دے، اور اگر نہیں بتایا تو گویا تو نے دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پیاری سماعتوں کی مجھے شدید ضرورت ہے، یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ ماں کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ماں کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ نے کہا اگر یہ ماں نہیں پہنچائے گے، اگر ماں نہیں پہنچاؤ گے تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ماں کیا ہے؟ میم الف ماں، یا ایھا الرسول بلغ ماں، یہ ماں کیا ہے؟ کیا توحید ہے؟ نہیں، توحید تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ توحید تو شروع میں اعلان ہو گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ماں توحید نہیں ہو سکتا۔ ماں کیا نبوت ہے؟ نبوت بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو 23 سال پہلے اعلان ہو گیا تھا۔ یہ ماں کیا ہے؟ کیا ماں حج کا اعلان ہے؟ بھائی حاجی سارے حج کر کے آ رہے ہیں تو حج کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کیا نماز کا اعلان ہے؟ بھائی نماز کا اعلان تو شب معراج کو ہو گیا تھا، تو یہ ماں نماز کا اعلان بھی نہیں ہے۔ یہ ماں کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ کا اعلان ہے؟ زکوٰۃ تو سن 2 ہجری میں اعلان ہو گیا تھا، تو زکوٰۃ کا اعلان نہیں ہے۔ بھائی یہ ماں کیا ہے؟ کیا معاد کا اعلان ہے؟ کیا قیامت کا اعلان ہے؟ القاریہ ما القاریہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔ یہ ماں کیا ہے؟ ماں نہ نماز ہے، ماں نہ روزہ ہے، ماں نہ حج ہے، ماں نہ توحید ہے، ماں نہ نبوت ہے، ماں نہ زکوٰۃ ہے۔ بھائی یہ ماں کیا ہے؟ لیکن ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، ماں نماز نہیں، ماں زکوٰۃ نہیں، ماں روزہ نہیں، ماں حج نہیں، لیکن ماں جو بھی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی کیونکہ جب رسول خدا کو اللہ نے کہا نا نماز کا حکم دے دے، یہ نہیں کہا کہ اگر نماز کا حکم نہیں دو گے تو گویا تم نبوت کا کوئی کام نہیں کر رہے، یہ نہیں کہا روزے کے حکم کے وقت کہ اگر روزے کا حکم نہیں پہنچایا تو گویا تم نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، حج کا حکم پہنچانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمانوں کو حج کا حکم نہیں پہنچایا تو گویا تم نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، مگر یہاں پہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ ماں جو ہے پہنچا دو، اگر نہیں پہنچایا گویا نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، گویا نماز کا حکم نہیں پہنچایا، گویا روزے کا حکم نہیں پہنچایا، گویا حج کا حکم نہیں پہنچایا۔ بھائی اب یہ ماں کیا ہے؟ بس اسی ماں کے تعارف کے لیے اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں اپنے 4 یاروں کو کہا، سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، ذرا سارے اصحاب کو روکو، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ، جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ۔ یا رسول خدا آپ آگے چلے جاتے، آپ ان کو پیچھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہیں گے علی کی مثال کعبے کی مانند ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس آتے ہیں۔ ہاں بھائی رسول یا علی، اب اللہ کے رسول ماں کا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں، سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، سارے صحابیوں کو بلاؤ، جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ۔ یا رسول اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رسول سے پوچھا جائے تو شاید اللہ کے رسول کہیں گے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ علی کے معاملے میں بہت آگے نکل جائیں گے، علی کو اللہ کہیں گے، بعض بہت پیچھے رہ جائیں گے، علی کو اپنے جیسا کہیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو آگے نکل گئے ہو واپس آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو آگے آ جاؤ۔ علی نہ اللہ ہے، علی نہ تم جیسا ہے، علی سب کا مولا ہے۔
اللہ ہے، علی نہ تم جیسا ہے، علی تم سب کا مولا ہے۔ ماں کا تعارف کروایا، کہا ابو ذر اذان دو، اور اذان محترم ابو ذر نے اذان بھی ہماری والی دی، اس میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ رسول کی سنت جانتے ہو کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ قول رسول سنت ہے، فعل رسول سنت ہے، تقریر رسول سنت ہے۔ یہ تقریر اردو والی تقریر نہیں، عربی زبان کا کہہ رہا ہوں۔ تقریر یعنی کیا؟ کوئی کام رسول کے سامنے ہو اور رسول اس کی تائید کرے، وہ بھی سنت رسول ہے۔ یہ اذان یا یہ ہماری اذان یہ ہماری اذان رسول کے سامنے اشہد ان علی ولی اللہ دی گئی، اور رسول نے تائید کر دی کہ یہ اذان صحیح اذان ہے۔ اب اذان محترم سارے اصحاب جمع ہو گئے، ماں کا تعارف کرانا ہے۔ یہ ماں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ کیا یہ ماں توحید ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ماں نبوت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ماں قیامت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ماں نماز ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ماں روزہ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ماں حج ہے؟ نہیں۔ یہ ماں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما۔ تو اللہ کے رسول نے تمام اصحاب کو جمع کر کے کہا، اے میرے صحابیوں، میں تمہارا مولا ہوں، اور میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ ماں کا تعارف ہو گیا، یا ماں کا تعارف، یا تو ماں کیا ہے؟ یا علی۔ تو آپ نے دیکھا ماں جو بھی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ماں کیا ہے؟ ماں ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ بس حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی سمجھایا کہ دیکھو جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنا تم نے زکوٰۃ دینا ہے دے دو، جتنے خیر کے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن اگر تمہارے دل میں علی کی ولایت و محبت نہ ہو۔ ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اب رسول کہہ سکتے تھے نا تو نماز پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ ایک شخص آ گیا کہا یا رسول خدا میں روزہ رکھتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول کہہ سکتے تھے کیونکہ تو روزہ رکھتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ یا رسول خدا خیر کے کام کرتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول کہہ سکتے تھے تو خیر کا کام کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، مگر اس نے کہا یا رسول خدا نمازی ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ یا رسول خدا روزے رکھنے والا ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ یا رسول خدا خیر کے کام کرنے والا ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنے خیر و خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ اگر تمہارے دل میں اگر تمہارے دل میں عشق علی نہ ہو تو شاعر کہتا ہے یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے۔ اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیل، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ بغیر حب علی کچھ نہیں مل سکتا، بغیر وسیلہ علی بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ تو آپ نے دیکھا علی کو خلیفہ بنانے والا خدا ہے، نہ ہم نے بنایا نہ نبی نے بنایا، بلکہ خدا نے حکم دیا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے تو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا اے حبیب اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسا حکم کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ حدیث
100 سے زیادہ اصحاب اس کو نقل کر چکے ہیں، 100 سے زیادہ صحابی رسول اسی من کنت مولا فہذا علی مولا کو نقل کر چکے۔ اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول خدا نے غدیر خم میں کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا پھر بھی اگر کوئی ہمارا سنی بھائی علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا تو ایک عقلی دلیل بھی آج سن لیجئے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ چلے ہمارے جتنے سنی بھائی ہیں ان سے ایک سوال پوچھو، اے سنی بھائی یہ تم مسواک کیوں کرتے ہو؟ یہ مسواک بہت اچھی بات ہے، ویسے برش کرنا بہت ضروری بھی ہے، حدیث ہے اسے انسان نہ سمجھو جو برش نہیں کرتا۔ حدیث بتاتی ہے جس کے منہ سے بدبو آئے اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہاں بھائی تو برش کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سنی بھائیوں سے پوچھو بھائی جان اور سنی بھائی یہ مسواک کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی سنت رسول ہے، رسول کی سنت ہے، ہم مسواک ماشاءاللہ۔ اچھا یہ شلوار اوپر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تم مسجد میں جب آتے ہو پہلے سیدھا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ اچھا تم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو پہلے الٹا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے، رسول نے سکھایا کہ بھائی جب واش روم جاؤ تو کیا نام ہے الٹ۔ اچھا یہ کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ رسول نے سکھایا بیٹھ کے کنگھی کر۔ اچھا یہ رات کو پانی بیٹھ کے کیوں پیتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ دن میں کھڑے ہو کے پانی کیوں پیتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ عطر کیوں لگاتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں جس رسول نے کنگھی کرنا سکھایا، برش کرنا سکھایا، جس رسول نے اتنی چھوٹی 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 باتیں سکھا دی وہ یہ رسول کیسے بتائے بغیر جا سکتا ہے اتنی بڑی بات کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا؟ وہ نبی جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر جا رہا ہے کہ برش کرو تو ایسے کرو، لیٹے تو سیدھے طرف لیٹو، پانی پیو رات کو تو ایسے پیو، دن کو پیو تو ایسے پیو، ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسے جاؤ، مسجد میں آؤ تو ایسے آؤ۔ اتنی چھوٹی چیزیں بتانے والا نبی اتنی بڑی چیز بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ کیسے انسان کی عقل مانتی ہے؟ ایک اہل سنت کا ہمارا عالم دین شیعہ ہو گیا اسی بات کو سوچتے سوچتے۔ اس نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا نے جانشین مقرر نہیں کیا۔ کہ میں نے اکثر یہی سوچا تھا، یہی سمجھا تھا، یہی پڑھا تھا، یہی لکھا تھا اپنے استادوں سے کہ رسول خدا نے کہا میں برش کرنا تو سکھا رہا ہوں، کنگھی کرنا تو سکھا رہا ہوں، ٹوائلٹ جانا تو سکھا رہا ہوں، سونا تو سکھا رہا ہوں، لیٹنا تو سکھا رہا ہوں، عطر لگانا تو سکھا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ میرے بعد جانشین کون ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے بعد جانشین کون ہے۔ اے مسلمانوں تم اپنی طرف سے جسے چاہو انتخاب کر لو۔ کہا یہ میرا عقیدہ تھا تو صحیح، لیکن شیعہ عقیدہ ہمیشہ میرے سامنے ہوتا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل ہے، تو میں اکثر پریشان رہتا تھا کہ بھائی یہ شیعہ غلط ہیں یا میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں یا شیعہ صحیح ہیں۔ کہتا ہے ایک دن میں اپنے ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے والے دکاندار پہ اچانک میری نظر پڑی۔ سامنے والا دکاندار سونار نہیں تھا، چاندی کی دکان نہیں تھی اس کی، معمولی سی دکان تھی، آلو پیاز ٹماٹر کی دکان تھی، بہت معمولی دکان تھی، نہ دکان کی کوئی قیمت تھی نہ اس کے سامانوں کی کوئی قیمت تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری نظر اچانک سے اس دکاندار پہ پڑ گئی۔ چھوٹا سا دکان ہے، معمولی سی چیزیں ہیں، اب میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں، بوڑھا سا انسان ہے۔ اچانک سے اذان کی آواز آئی، میں نے دیکھ لیا نماز کی تیاری کر رہا ہے سامنے والا بوڑھا، وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے بعد عطر شطر لگا رہا ہے، عطر لگا کے وضو کر کے اب اپنی چھوٹی معمولی سی دکان سے نکلنے لگا۔ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں یہ دکاندار دکان کو بند نہیں کر رہا بلکہ اپنے چھوٹے پوتے کو کہہ رہا ہے اے میرے پوتے جب تک میں واپس آؤں تب تک دکان کا خیال رکھنا۔
جب تک میں واپس آؤں تب تک دکان کا خیال رکھنا، دکان کی کوئی ویلیو نہیں، دکان کی کوئی قیمت نہیں، اندر سامان بھی کوئی قیمتی نہیں۔ بس یہ سنی عالم کہتا ہے اتنا دیکھنا تھا، میں شیعہ ہو گیا، میں سمجھ گیا، میں یہ کہنے لگا جب ایک معمولی سا دکاندار ایک چھوٹی سی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتا۔ چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی دکان، ایک معمولی سی دکان کو ایک دکاندار تھوڑی دیر کے لیے بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتا، تو عالم اسلام کو اللہ کے رسول بغیر جانشین کیسے چھوڑیں گے؟ عقلی دلیل ہے۔ ایک اور عقلی دلیل سن لیجئے۔ ایک بچہ تھا، شیعہ تھا، اس کا استاد سنی تھا۔ استاد نے کہا بچے، چھوٹی کلاس کا بچہ تھا، یہ اپنے بچوں کو دلائل سکھائیے، تقریباً ہوگا 6 7 8 9 10 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا بچہ۔ استاد نے کہا کہ بچے تو شیعہ ہے؟ کہا استاد میں شیعہ ہوں، فخر سے کہا۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو فخر سے کہتا ہے میں شیعہ علی ہوں۔ کہا میں شیعہ ہوں، فخر سے کہا، ڈرے بغیر۔ پورا اسکول سنیوں کا تھا، استاد بھی سنی تھا، اکیلا شیعہ تھا۔ استاد نے کہا تیرا کیا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے؟ کہا جی استاد میرا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ کہا اس پہ دلیل ہے کوئی؟ اب چھوٹے بچے سے دلیل پوچھ رہا ہے، عقلی دلیل بتانا جو میرا دل مان جائے، جو میری عقل مان جائے۔ بچہ شیعہ کا ہونا تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے۔ اب جناب یہ استاد کو کہتے ہیں استاد برا تو نہیں مانیں گے نا؟ بسم اللہ، میں نے ہی پوچھا ہے استاد، آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ رسول نے کہا میں جا رہا ہوں، اب تم اپنی طرف سے جسے چاہو انتخاب کرو، یہی عقیدہ؟ کہاں یہی عقیدہ ہے، اسی لیے تو مسلمانوں نے جسے چاہا انتخاب کر لیا۔ کہا لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول نے علی مولا کو خلیفہ بلا فصل مقرر کیا، غدیر میں اعلان کیا، 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے کہا رک جاؤ، عقلی دلیل دو۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ کہا ٹیچر عقلی دلیل دیتا ہوں۔ عقلی دلیل سن لیجیے گا ٹیچر، لیکن غور سے سنیے گا، آپ ہیں اس اسکول کے ٹیچر، آپ سے بڑا ہے پرنسپل، اگر پرنسپل آپ کو ابھی بلائے کیا آپ پرنسپل کے پاس جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا، اگر پرنسپل نے بلایا تو میں جاؤں گا۔ ٹیچر اب دوسرا سوال، جب آپ کلاس سے نکلیں گے 10 منٹ کے لیے پرنسپل سے ملنے جائیں گے، 15 منٹ کے لیے پرنسپل سے ملنے جائیں گے، کیا یہ ہم 20 بچے ہیں کلاس میں، 25 بچے ہیں، کیا آپ یہ کہیں گے 25 بچوں میں نکل رہا ہوں، 15 منٹ کے لیے میں نہیں ہوں، تم اپنوں میں سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو؟ تم اپنوں میں سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو۔ اب ٹیچر نے کہا بچے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا، مجھے بے عقل سمجھا ہے کیا؟ میں اگر ایسے کہوں 25 بچوں کو کہ اپنوں میں سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو، یہ میری عقل نہیں مانتی کہ میں یہ کہوں 25 بچوں تم اپنوں میں سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو۔ اگر میں یہ کہہ کے جاؤں تو بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، اختلاف ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، پرنسپل مجھ پہ ناراض ہو جائے گا کہ تمہاری کلاس سے شور آ رہا ہے۔ اب چھوٹے بچے نے کہا اے ٹیچر، جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 25 بچوں کی کلاس کو 15 منٹ کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جائے تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بغیر مانیٹر کیسے چھوڑیں گے؟ آپ کی عقل یہ نہیں مانتی۔ ابھی جتنے اسکول والے ٹیچر ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسکول کے جتنے ٹیچر جب کلاس سے نکلتے ہیں تو جو سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے، جو سب سے ہوشیار بچہ ہوتا ہے، جو سب سے عالم بچہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانیٹر بنا کے نکلتے ہیں کہ جب تک میں نہیں تم خیال کرنا، بچوں اس کی بات سننا۔ کبھی کوئی ٹیچر نہیں کہتا بچوں میں جا رہا ہوں تم اپنی طرف سے کسی کو مانیٹر بنا دو۔ عزیزان محترم، جب ایک چھوٹا سا استاد، معمولی سا استاد، معمولی سی کلاس کو 15 منٹ کے لیے بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑتا تو رسول خدا عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کے کیسے چھوڑ کے جائے؟ یہ
خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل کو استعمال کرے، خدا کی قسم اگر کوئی عقل کو استعمال کرے تو وہ پھر شیعہ پکا پکا ہو جائے گا، پکا پکا شیعہ ہو جائے گا۔ اگر عقل کو استعمال کرے، ضد کو چھوڑے، تعصب کو چھوڑے، اور پھر کوئی شیعہ صحیح معنوں میں عقل کو استعمال کرے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ سنی ہمارا بھائی عقل کو استعمال کرے، شیعہ ہو جائے گا۔ ابھی میں نے 2 دلیل دی، آ جائے کوئی اس پہ گفتگو کر لے۔ ہاں بھائی بہت عقلی دلیل دی نا، کوئی ہے اس کا انکار کرنے والا تو آ جائے گفتگو کر لے میرے ساتھ۔ بھائی کوئی سنی بھائی اگر عقل کو استعمال کرے تو شیعہ ہو جائے گا، اور شیعہ بھائی اگر عقل کو استعمال کرے تو کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ شیعہ بھائی اگر عقل کو استعمال کرے کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ شیعہ بھائی اگر عقل کو استعمال کرے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھے گا۔ شیعہ بھائی اگر عقل کو استعمال کرے کبھی جھگڑا کسی مومن سے نہیں کرے گا۔ شیعہ بھائی اگر عقل کو استعمال کرے کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے امام زمانہ کا دل دکھے۔ عقل کو استعمال کرو، یہ عقل کو استعمال کرو گے۔ بھائی ہم وسیلے پہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں، بھائی عقل سے ثابت ہے کہ بھائی وسیلے کے بغیر تم قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، اللہ نے یہی قانون بنایا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو مجھ تک پہنچو تو وسیلے کے ذریعے سے۔ دنیا میں بھی یہاں سے تم کسی اور شہر جاؤ گے تو گاڑی کے وسیلے سے جاؤ گے، بس کے وسیلے سے جاؤ گے، موٹر کے وسیلے سے جاؤ گے۔ وسیلے کے بغیر تو تم قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب علی کو وسیلہ بناتے ہیں تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے۔ تو بس معلوم ہو گیا کہ بہلول نے صحیح کہا کہ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ حرام کی ولادت سے دنیا میں آیا ہے۔ یہ دشمن علی جو ہیں، یہ دشمن علی جو ہیں، یہ اصل میں یہ جو وسیلے کے دشمن ہیں یہ اصل میں دشمن علی ہیں، اور دشمنی علی میں کہتے ہیں کہ علی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ اور میں جتنے بھی ہیں نا مولا علی کے دشمن پاکستان میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں آج کل، جتنے بھی مولا علی کے دشمن ہیں نا، اب میں ان پہ ہنستا ہوں۔ جانتے ہیں کیوں ہنستا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی جب تک تم نے علی مولا سے دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا تب تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تو طیب الولادہ ہے یا خبیث الولادہ، تب تک ہمیں نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب تم نے دشمنی علی میں بولنا شروع ہو کر دیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تو خبیث الولادہ ہے۔ دشمن علی خبیث الولادہ ہے، پکی پکی حدیث رسول اہل بیت بتا کے گئے، دشمن علی یا دشمن علی خبیث الولادہ ہے۔ وہ واقعہ ہے، بڑا کمال کا واقعہ ہے، بلکہ لطیفہ بھی بڑا پیارا ہے۔ حضرت بہلول نے بازار میں جا کر اعلان کیا جس جس کو علی سے دشمنی ہے آ جائے، جس جس کو علی سے دشمنی ہے آ جائے۔ بڑے آ گئے، انہوں نے کہا کیا ہے بہلول؟ کہا آؤ تمہیں بادشاہ کے محل سے تحفے دلاؤں گا۔ بہت سارے دشمنان علی آ گئے، بہلول سب کو بادشاہ کے محل میں لے گیا، اور بادشاہ کے محل میں جا کر کہا بادشاہ حرام زادوں کا ٹولہ لایا ہوں۔ بادشاہ بھی حیران، وہ سارے لوگ حیران، بلکہ غصے میں کمبخت تو نے تو کہا تھا ہمیں تحفے دلائے گا۔ بادشاہ نے کہا کیا ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام زادے ہیں؟ کہا ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا جس جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے آ جائے۔ یہ علی کی دشمنی میں آ گئے، رسول خدا نے فرمایا یا علی تیرا دشمن خبیث الولادہ، یا علی تیرا دشمن نجس الولادہ خبیث الولادہ۔ عزیزان محترم بس یہ جملہ یاد رکھیے، ہمارا جو بھی مسلمان بھائی ہے اگر عقل کو استعمال کرے علی کے در کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمارا جو بھی مسلمان بھائی ہے اگر عقل کو استعمال کرے در علی پہ جھک جائے گا، جیسے سلمان جھک گئے، جیسے ابو ذر جھک گئے، جیسے عمار جھک گئے۔ اب اگر کوئی شیعہ ہونے کے بعد عقل کو استعمال کرے تو وہ سلمان بن جائے گا۔ دیکھیں ایک ہے مسلمان ہونے کے بعد مومن بن گیا، مومن ہونے کے بعد ایمان کے 10ویں درجے پہ آنا، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اب کوئی مومن کوئی شیعہ عقل کو استعمال کرے گا یعنی گناہ کرنا چھوڑ دے گا تو وہ بن جائے گا سلمان۔ اور آپ نے سلمان بننا ہے،
آپ نے سلمان بننا ہے، اسپیشلی جو سادات ہیں ان سے کہوں گا بھائی سلمان تو ایرانی تھا، سید بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے عقل کو استعمال کیا تو منا اہل البیت بن گیا۔ اور آپ سید ہوں، ہم سید ہوں اور ہم اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں اور گناہ نعوذ باللہ اگر کریں تو یعنی ہم اتنا دور ہو گئے اہل بیت سے۔ اللہ اللہ، نہیں نہیں نہیں، علی کا شیعہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اور امام زمانہ کا انتظار کرنے والا، ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے نا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے انسانوں کی صفات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک ذمہ داری آپ نے سنا، امام کی معرفت دلاؤ، عشق امام دلاؤ، ہر ایک کے دل میں امام کے پیارے پیارے واقعات سنا کے امام کی محبت ڈالو۔ دوسری ذمہ داری آپ نے کیا سنا، کیا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ذمہ داری، امام کے لیے خرچہ کرو، امام کے لیے پیسہ دو، امام کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرو۔ ماشاءاللہ تقریباً 8 بچوں نے دعا یاد کی الہی عظم البلا۔ یہ آپ سب کا کام ہے کہ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بزرگ بھی، بچہ آپ سے سیکھتا ہے، آپ یاد کریں گے تو آپ کے بچے یاد کریں گے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سارے کم سے کم الہی عظم البلا کی دعا یاد کریں، اور آپ ہی کے فائدے میں ہے، بینیفٹ بھی آپ کا ہے، اس سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، اس سے مصیبتیں دور بھاگتی ہیں دعا الہی عظم البلا سے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیے، یہ عادت بنا دیجئے، روٹین بنا، جیسے آپ 500 صلوات پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ کتنے مومن نے آج 500 صلوات پڑھی؟ تعداد تھوڑی کم ہو گئی ہے، شاید آج نئے لوگ آئے ہیں، ویسے کل تعداد پرسوں دوسرے دنوں میں زیادہ تھی، آج نئے لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آج نئے لوگ زیادہ ہیں۔ بلند ترین صلوات، محمد وعجل پر 500 صلوات ہر روز، 500 صلوات ہر روز عادت بنا دیجئے۔ اور دوسری عادت کیا؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ الہی عظم البلا پڑھیے، 1 مرتبہ، پورا خاندان، ماں باپ بیوی بچے دادا نانا سب، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، شیعہ ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ الہی عظم البلا پڑھیے۔ 40 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیے، آج کا نسخہ 40 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیے، الہی عظم البلا کے کتنے فائدے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ہم فقیری کر رہے ہیں، محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، یا صاحب الزمان مشکل کشائی فرمان۔ اور آپ نے سنا جب عیسائیوں کو مدد ہو رہی ہے، جب ہندوؤں کو مدد ہو رہی ہے، جب سنیوں کو مدد ہو رہی ہے، کیا شیعہ کو مدد نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، یقیناً آپ کو مدد ہوگی۔ تو آپ نے دوسری ذمہ داری کیا سنی؟ کیا ہے دوسری ذمہ داری؟ امام کو پیسہ دو، امام پہ خرچہ کرو۔ انشاءاللہ اس سال 15 شعبان آپ کے جھکڑ کے مومنین ایسے منائیں۔ مجھے بتایا کہ یہاں پہ 5% ہے شیعہ مولا کے چاہنے والے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ 5% شیعہ اس جھکڑ کو 15 شعبان میں ایسے سجائیں کہ جو بھی جھکڑ سے گزرے وہ کہے کیا یہ شیعوں کا قصبہ ہے؟ جو بھی یہاں سے گزرے کہے یہ 15 شعبان کو جھکڑ والے ایسے منا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ سارے یہاں مہدی کے ماننے والے ہیں۔ اور خوب کھلائیے 15 شعبان کو، مٹھائیاں کھلائیے، مولا کا نمک کھلائیے۔ بہت سارے لوگ جب کسی کا نمک کھا لیتے ہیں پھر نمک حرامی نہیں کرتے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نمک مولا کا کھلاؤ، اور دشمن اسی لیے کہتے ہیں کہ نظر نہ کھاؤ۔ دشمن اسی لیے تو نظر سے روکتا ہے کہ نظر نیاز نہ کھانا، تہمت لگاتا ہے یہ اس میں تھوک دیتے ہیں، وہ تھوکتے خود ہوں گے، تہمت ہم پہ لگاتے ہیں۔ اب ہم اسی لیے کہتے ہیں مولا کا نمک کھلا دو، یہ نمک گیر ہو جائیں گے، اب کبھی نمک حرامی نہیں کریں گے۔ 15 شعبان کو خوب کھلائیے، جتنے پیسے جمع کیجئے۔ جیسے عراقی 40 میں کیا کرتے ہیں، پیسہ پورا سال جمع کرتے ہیں تاکہ 40 میں مولا کے زائروں کو کھلائیں، اسی طرح آپ ایسے کیجئے کہ 15 شعبان میں مولا کی محبت پھیلانے کے لیے ہر جگہ جگہ پہ سبیل لگائیے، جوس پلائیے، کیک کھلائیے، نظر کھلائیے، لوگوں کو عاشق مولا کہیے، بنائیے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا ذمہ داری؟ کہ مومنوں کو مدد کرو۔ آپ نے کہا شاید اس میں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، یا کہاں سے جلنے کی بو آ رہی ہے؟ باہر سے آ رہی ہے۔ اچھا جی، بلند ترین صلوات محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ میرے خیال میں آج بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا، ہم نے دیر میں بھی شروع کیا تھا، بس مختصر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ آپ کی تیسری ذمہ داری ہے، مومنوں کو مدد کریں، کسی مومن کی بے عزتی نہ کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ کھرب پتی ہیں، اگر آپ بڑے اسٹیٹس والے ہیں، اپنے سے اسٹیٹس میں کم مومن کو کبھی ذلیل نہ کریں۔
یہ نہ سمجھیے کہ بھائی میں پیسے والا ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں. یہاں دیکھیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی بڑا عالم ہوگا، مختلف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. لیکن یہ بتائیے جو آپ مختلف لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں فرش سب کے لیے ایک بچھا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ایسے تو نہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ جنرل وہاں پہ بیٹھے ہیں، کرنل وہاں پہ بیٹھے ہیں، انجینئر وہاں، الگ تو نہیں ہے نا. یہاں سارے جو بیٹھے ہیں نوکر حسین ہیں. انجینئر ہے تو بھی نوکر حسین ہے، جنرل ہے تو بھی نوکر. یہی تو مجلس حسین کا کمال ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے بیٹھتے ہیں، سب نوکر بن کے بیٹھتے ہیں. اب نوکر کبھی غرور نہیں کرتا، نوکر ہمیشہ سر جھکا کے چلتا ہے. مولا کے نوکر بن گئے ہو، یہاں آ کے باہر جا کے مومن کے سامنے غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، گالی نہ دینا. اگر کوئی مومن کسی مومن کو گالی دے، ایک تو گالی بننے سے بچھو بنتا ہے، اور سنیے اگر آپ نے گالی دے دی تو پھر آپ امام کے ساتھی نہیں بن سکتے. امام کا ایک ساتھی تھا چھٹے سرکار کا، اس نے ایک ہندو کو گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا، ہندو کو گالی دی. امام نے کہا آج کے بعد تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، مولا معافی، مولا معافی، مولا معافی. مولا نے کہا نہیں. مولا کیوں؟ مولا نے کہا اب اگر تو ہمارے ساتھ چلے گا نا تو لوگ کہیں گے کہ جعفر صادق کا شیعہ گالیاں دیتا ہے. اب تو ہمارے لیے عزت نہیں ذلت بن رہا ہے. یہی تو امام نے کہا ہمارے لیے ذلت نہ بنو، عزت بنو. جب شیعہ گالی دے گا تو یہ بے عزتی ہے. شیعہ شیعہ کو بھی گالی نہیں دیتا، شیعہ غیر کو بھی گالی نہیں دیتا. جب جنگ صفین تھی، جنگ صفین میں کیا ہوا؟ وہ شام والے کے جو سپاہی تھے مولا علی کے سپاہی کو گالیاں دے رہے تھے. تو مولا علی کے سپاہی بھی جلال میں آیا کہ مولا ہم بھی گالی دیتے ہیں. وہ تو دشمن ہیں آپ کے، مسلمان ہی نہیں ہے جو مولا علی کے مقابلے میں آئے، وہ تو آپ کے دشمن ہیں، ہم گالی دیں. مولا نے کہا نہیں، گالی دینے سے بچھو بنتا ہے. گالی انہیں دینے دو، بچھو انہیں ڈسے. تم کیوں اپنے لیے بچھو بنا رہے ہو؟ ہاں لعنت کرنے کی پکی اجازت ہے کہ دشمنان علی پہ لعنت ہو بے شمار، دشمنان بی بی زہرا پہ لعنت ہو بے شمار، قاتلان بی بی زہرا پہ لعنت ہو بے شمار، لیکن گالی نہیں دینی. یہ مولا کا چاہنے والا. تو اب آپ نے سنا، یہ تیسری آپ کی ذمہ داری، مومنوں کو مدد کرو، کبھی مومن کی بے عزتی نہ کرو. چوتھی کیا ذمہ داری آپ نے سنا؟ چوتھی ذمہ داری یہ تھی کہ مولا کے غم میں چیخ چیخ کے رویا کرو، مولا کی غربت میں تڑپ تڑپ کے رویا کرو. بس یہ ہم نے آج صرف ریوائنڈ کر لیا، سارا ریپیٹ کر لیا تاکہ آپ کو یاد رہے. بس اب مصائب کی طرف بڑھتے ہیں. مولا کے غربت پہ رویا کرو. آج کے نسخے کو بھی یاد رکھیے گا، آج کا نسخہ نہ بھلائیے گا. ہر نماز کے بعد 40 دن تک ایک مرتبہ الہی عظم البلا، فجر کے بعد ایک مرتبہ، ظہر کے بعد ایک مرتبہ، عصر کے بعد ایک مرتبہ، مغرب کے بعد ایک مرتبہ، عشاء کے بعد ایک مرتبہ الہی عظم البلا پڑھیے اور رو کر کہیے اے یوسف زہرا کب آؤ گے مولا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام سے دوری پر گریہ کرو. امام ابھی تک نہیں آئے، اس پہ گریہ کرو خدا را. اور جانتے ہو امام زمانہ کے لیے سارے مصائب سخت ہیں، لیکن علی اصغر کے مصائب مولا کے لیے بہت سخت ہیں. ایک شاعر عراق کا شاعر ہے، کہتا ہے میں نے مولا حسین کے لیے مصیبت مولا، مصائب مولا میں نے شعر لکھا، اور میں نے نیت کی کربلا میں مولا حسین کے حرم میں یہ شعر پڑھوں گا. اور اس نے کہا اگر مولا امام زمانہ میرا شعر آپ کو منظور ہے تو مجھے اپنی زیارت کرائیے گا، اور اگر مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوئی یعنی کہ آپ کو میرا شعر منظور